السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس چینل پر درس قرآن اور درس حدیث شروع کریں گے۔ درس قرآن کا سلسلہ جلد ہی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی نسبت سے انشاءاللہ آج ہی سے ہم درس حدیث کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی حدیثیں ہم پڑھیں گے اس کی تشریح کریں گے، اللہ رب العزت مجھ کو بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھانے کی اور صحیح سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ تو چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے جمعہ کے تعلق سے آج حدیث پڑھی جائیں گی۔ حدیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، تو ہم کسی ایک کتاب کے پابند رہ کر اگر حدیث کی تشریح کریں گے تو بہت ساری احادیث ہماری باقی رہ جائیں گی۔ اس لیے جیسا ماحول اور زمانے کے اعتبار سے جس حدیث کی ضرورت ہوں گی انشاءاللہ اسی حدیث کی تشریح اور اسی موضوع پر احادیث آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ پھر اس طرح جیسے وقت کی ضرورت ہوں گی، حالات کا تقاضا ہوں گا، اگر ہم حدیثوں کو سمجھتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات اور بہت سارا علم ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ تو آپ حدیث کو سماعت فرمائیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح سے وضو کیا پھر جمعہ کے لیے مسجد آیا، جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور غور سے اس نے خطبے کو سنا، خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنا، تو اس کے اس عمل کی برکت سے، یعنی اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آ کر خطبے کو غور سے سننے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی برکت سے غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، 2 جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی شان کریمی کو دیکھیے، وہ زیادت 3 ایام کہ صرف جمعہ کے درمیان 7 روز کے نہیں بلکہ مزید 3 دن کے گناہ بھی اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں، یعنی مکمل 10 روز کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، آپ اندازہ لگائیں کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، ایسے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ چھوٹا سا عمل کہ اچھے سے وضو کر کے جمعہ کے لیے مسجد میں آنا اور خاموشی کے ساتھ خطبے کو غور سے سننا، یہ 10 روز کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا ومن مس الحصى فقد لغى کہ جس نے خطبے کے دوران کنکری وغیرہ سے کھیلا یا آج کے دور میں چٹائی قالین وغیرہ کے ساتھ اس نے کھیلا، کسی سے لغو بات کی، کسی سے لغو کیا، اگر کوئی علم کی بات بھی کرے خطبے کے دوران تو یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ جی ہاں، خطبہ جب شروع ہو جاویں تو کوئی لغو حرکت نہیں کر سکتے، کوئی لغو بات نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی علم کی بات، کوئی مسئلہ اگر کسی کو بیان کرنا ہو وہ مسئلہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خطبے کے دوران آپ کے پڑوس میں کسی سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کو خاموش رہنے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے، آپ اپنا کام کیجئے، اپنا خطبے کو غور سے آپ سنتے رہیے، اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ خطبے کی اہمیت ہے۔ ومن مس الحصى فقد لغى اور جس نے کنکریاں وغیرہ سے کھیلا اس نے لغو حرکت کی، یعنی اس نے اپنے جمعہ کے اس عمل کے ثواب کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، بڑی ہی فضیلت والی حدیث ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ تو جمعہ کے روز اچھی طرح سے وضو کر کے جلد از جلد مسجد میں آئیں اور کوئی فضول بات نہ کرے، کوئی فضول حرکت نہ کریں اور امام سے قریب ہو کر بیٹھ جاویں۔ آپ نوافل پڑھنا چاہیں نوافل پڑھیے، جمعہ سے پہلے کی سنتیں ادا کیجیے۔ پھر جب خطبے کا وقت ہو تو خطبے کو غور سے سنیے۔ جی ہاں، خطبے کے دوران بالکل لغو حرکت نہیں کرنا ہے اور کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے۔ خطیب کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے منہ کو دیکھ کر خطبے کو سنیں یا نیچے دیکھ کر خطبے کو سنیں، کوئی لغو حرکت بالکل بھی نہ کرے۔ خطیب کو دیکھ کر اگر آپ خطبے کو سنتے ہیں تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ذہن ادھر ادھر منتشر نہیں ہوگا اور آپ اچھے سے خطبہ سن پائیں گے اور یہ عمل کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ خطبے کے دوران کوئی حرکت، کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے
کہ اگر کسی کو مسئلہ بتانا ہو تو وہ مسئلہ بھی خطبے کے دوران نہیں بتانا چاہیے، کہ کوئی اگر مسئلہ پوچھے کہ کسی عالم صاحب سے اور وہ خطبہ سن رہے ہیں تو خطبے کے دوران اس کو مسئلے کا جواب بھی دینا درست نہیں ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھے، تو اس عمل کی برکت سے 2 جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور مزید 3 دن کے گناہ، یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اللہ رب العزت نے مزید 3 دن کے گناہ کو معاف کرنے کی فضیلت رکھی ہے۔ تو اب اس سے کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ ایک سوال یہ بھی ہے، بہت سے گناہ وہ ہوتے ہیں جو گناہ صغیرہ ہیں، بہت سے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، تو کیا اس کے اس عمل سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، ایک اصولی بات آپ یاد رکھیے، یہاں سے ہم درس حدیث چونکہ شروع کر رہے ہیں اور یہ بات بار بار آپ کے سامنے آئیں گی کہ یہ عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنی فضیلت ہیں، تو یہ جو احادیث میں گناہوں کے معافی کا تذکرہ ملتا ہے عمل کے اوپر، تو اس سے گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں۔ جی ہاں، گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگنا شرط ہے، اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی حقوق العباد سے ہے تو پھر اس کا حق ادا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت سے معافی مانگنی۔ اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو ہم اس حق کو پہلے ادا کریں اور بعد میں اللہ رب العزت سے ہم معافی مانگے کہ اے اللہ رب العزت، ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آپ اپنے فضل و کرم سے ہم کو معاف کر دیجیے۔ تو یہ بات ہے کہ احادیث میں جو اعمال کے اوپر گناہوں کی معافی کا ذکر ہے، اس سے گناہ صغیرہ مراد ہے۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اچھی طرح سے وضو کر کے آئیں گا اور فضول حرکت نہیں کرے گا، مسجد میں آ کر بیٹھیں گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں گا، استغفار پڑھیں گا، اور اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گا۔ تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ بھائی جب آدمی اتنا اہتمام کر رہا ہے تو وہ ضرور اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگے گا، اور گناہوں کی معافی جب وہ مانگے گا تو گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، بڑی فضیلت والی حدیث ہے، جمعہ کے دن اس حدیث پر خاص طور سے ہم عمل کریں کہ جلد از جلد وضو کر کے مسجد میں آ جاوے اور کوئی لغو حرکت نہ کرے، فضول کام نہ کرے، اور خطبے کو بغور سنے۔ انشاءاللہ ہمارے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو احادیث نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔